اے لوگوں، جان لیجئے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خیر و برکت میں صرف مسلمین مرد ہی حصے دار نہیں بلکہ مسلمات خواتین کا بھی حصہ ہے۔ عن عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. صحیح البخاری۔ عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لائیں جو ادیت ماہانہ میں ہوں، اور تمام پردہ نشی خواتین کو بھی عیدگاہ لائیں، اور یہ سب خواتین جماعت المسلمین کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر ہوں اور ان کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ البتہ جو خواتین ادیت ماہانہ میں ہوں وہ مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ سے علیحدہ بیٹھ جائیں۔ ایک عورت نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ساتھ والی خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی چادر میں اسے بھی چھپا لے۔ اے لوگوں، ناطق وحی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی عیدگاہ میں حاضری کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، لہذا سوچئے تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب کون اس حکم کو منسوخ کر سکتا ہے؟ نہایت افسوس ہے کہ فرقہ وارانہ مذاہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پامال کیا اور اس امت کے نصف حصے یعنی خواتین کو عیدگاہ کے روح پرور اور ایمان افروز اجتماع میں شرکت کرنے سے محروم کر دیا، حالانکہ عیدگاہ میں مردوں کی طرح عورتوں کی شرکت بھی لازم ہے۔